इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, बैरूनी ममालिक के साथ रवाबित बेहतर हो रहे हैं, तो SCO कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो मुल्क तो चल पड़ा, चलते मुल्क की तकलीफ किसको है, सिर्फ PTI को। तो उन्होंने उसका तरीका क्या निकाला हुआ है कि धावा बोलो, सड़कें बंद करो, इंतशार फैलाओ, रियासत के ऊपर हमला करो। तो सड़कें बंद करने की बात की जाती है, कंटेनर्स लगाने की बात की जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कंटेनर्स क्यों लगाए? भाई कंटेनर्स इसलिए लगाए कि वो जो बलवाई चढ़ाई कर रहे थे, क्या हम उनको आके क्या करें, लोगों को मारने थे, सीधी गोलियां मारने थे? हमने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना था। 30,000 पुलिस पंजाब की जो है वो डिप्लॉयड थी वहां पर। तो वो उस जो 30,000 पुलिस थी, उसका पूरे सूबे में अमन कायम रखना और यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल रखना काम है बेसिकली। होनहार जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, 30,000 नौजवानों को सालाना स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसमें 60% पहली मरतबा हो रहा है कि लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाया बतर। नाजरीन, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत और फेमस पर्सनालिटी जनाब सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, जो मुआवने खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट की। इनसे बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालिया दिनों में धरने वगैरह हुए हैं, तो इसके बाद पंजाब की इंतज़ामी सूरत हाल पर इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो उनका प्लान था वो तो ये था कि धावा बोलो हर तरह हर वक्त माजी की तरह, जी। और फिसाद डालो, इंतशार करो, मुल्क को बंद करो। जब तरक्की हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया बहुत जी। ज्यादा, जब इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, बैरूनी ममालिक के साथ रवाबित बेहतर हो रहे हैं, तो SCO कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो मुल्क तो चल पड़ा, चलते मुल्क की तकलीफ किसको है, सिर्फ PTI को। तो उन्होंने उसका तरीका क्या निकाला हुआ है कि धावा बोलो, सड़कें बंद करो, इंतशार फैलाओ, रियासत के ऊपर हमला करो, जाके एहलकारों के सर फाड़ो, गोलियां चलो, सीधी गोलियां मारो लोगों को जाकर। अब तो उन्होंने यहाँ तक पहुंच गए हैं। ये जो बुलवाई उन्होंने की, और हमेशा उन्होंने टारगेट किया वफाक को भी और उसके बाद सूबा पंजाब को भी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ जैसी एक बहादुर जो वजीर आला और लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपने पूरे सूबे को इस तरह से प्रोटेक्ट किया इनकी बुलवाई के अगेंस्ट कि यहाँ पे कोई एक पत्ता भी हिलने नहीं दिया। बिल्कुल जो सड़कें बंद करने की बात की जाती है, कंटेनर्स लगाने की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कंटेनर्स क्यों लगाए? भाई कंटेनर्स इसलिए लगाए कि वो जो बलवाई चढ़ाई कर रहे थे, क्या हम उनको आके क्या करें, लोगों को मारने थे, सीधी गोलियां मारने थे? हमने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना था। और उसका नुकसान और खमियाजा हमें तो भुगतना पड़ता है। हम कंटेनर क्यों लगाना चाहेंगे? हम चलती हुई मईशत को क्यों रुकावट डालना चाहेंगे? हम चलते हुए कामों को क्यों रोकना चाहेंगे? हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में 190 बिलियन रुपए का लॉस हुआ इनके धरनों की वजह से। पूरे पाकिस्तान ने भुगता, मईशत ने भुगता, कारोबारी तबके ने भुगता, मंडियों ने भुगता। हमारी जो एसेंशियल कमोडिटी पेरिशेबल आइटम्स आनी होती थी, वो रास्ते में खड़ी रह गई, खराब हुई, कम पहुंची, लोगों को चीजें कम मुयसर आई, लोगों को महंगी चीजें मिली। क्या हम ये चाहेंगे? हुकूमत चलती तरक्की करती देती हुकूमत ये चाह सकती है? लेकिन वो सारा जो कुछ किया इसलिए किया कि अमन कायम रहे, किसी शहरी को कोई कोई खुदा ना खासा कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसमें कामयाबी भी हुई। और जिसके बाद अगेंस्ट जो ये अब है कि जो हमें उसका मुआशी नुकसान उठाना पड़ा, चंद रोज की दिक्कत लोगों को उठानी पड़ी, उसके लिए ज़ाहिर बात है हम अब बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल पर आ चुकी हैं। और हम इसके ऊपर कोई हमारे ऊपर कोई इसके ऊपर सियासी हमें वो उसके ऊपर कोई वो नहीं आया, सेटबैक कोई नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर बात है इंतज़ामी तौर पर वो चंद दिन की दिक्कत ज़रूर थी। और फिर देखिए 30,000 पुलिस पंजाब की जो है वो डिप्लॉयड थी वहाँ पर। तो वो जो 30,000 पुलिस थी, उसका पूरे सूबे में अमन कायम रखना और यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल रखना काम है बेसिकली। और अपना बेसिक काम छोड़कर जब इनकी बुलवाई और इनके फसाद को रोकने के लिए पूरे रिसोर्सेज, मशीनरी और हर चीज एट हॉल्ट कर दी जाती है, तो फिर ये अब लोगों के भी देखने की बात है कि पाकिस्तान के भले में कौन है और नुकसान में कौन है और फसाद में कौन है। मैडम, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दरपेश सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, और इनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार की जा रही है? जी देखें, एक तो महंगाई, जी। फिर बिजली की, हमारे हमारे चैलेंजेस, मुस्लिम लीग नून के चैलेंजेस, अवाम को जो चैलेंजेस है वो मुस्लिम लीग नून के चैलेंजेस है। जी। मुस्लिम लीग नून एक अवामी हुकूमत है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। जो हमारी अवाम के चैलेंज है वो हमारे चैलेंजेस हैं। और देखें, अवाम के चैलेंजेस महंगाई है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत का चैलेंज महंगाई से काबू पाना है। अवाम का चैलेंज है बिजली के बिल, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो चैलेंज है वो है अब बिजली के बिल जो है ना उनमें कमी लेकर आना, बिजली सस्ती पैदा करना, बिजली को सोलर पर लेकर जाना और लोगों को इसमें अवाम को रिलीफ फराहम करना। फिर उसके बाद रोजगार, हमारी नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है, तालीम बहुत बड़ा मसला है, ये जो चीजें हैं। फिर अमन अमा कायम रखना, फिर यहाँ पर कारोबार को फरोग देना।
یہ ساری وہ چیزیں جو بیسکلی جو عوام کے چیلنجز ہیں وہی مسلم لیگ نون کے چیلنجز ہیں. اور جب آپ ان کی بات کرتی ہیں تو اس میں ہم بالکل ہم اس کے اوپر ہماری ایک شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ہے, لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے, اور ہم آپ کو ہر دن گزرتی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار جو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ہے 30,000 نوجوانوں کو سالانہ اسکالرشپ دیے جائیں گے, جس میں 60% پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو اسکالرشپ ملیں گے. 18,000 لڑکیوں اور 12,000 لڑکوں کو اسٹڈی اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں, جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز, پبلک یونیورسٹیز, کالجز کے لیے, اور پھر جو اس کے علاوہ جو باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جنوری میں لیپ ٹاپ اسکیم ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی, ایک تو یہ ہے. دوسرا بجلی سے نپٹنے کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی, جیسے ہم سولر انرجی پر جا رہے ہیں, اور سولر انرجی پر جانے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی سستی پیدا کی جا سکے اور لوگوں کو سستی بجلی دی جا سکے, اور لوگوں کی جو بجلی کے بل کا بوجھ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے سال میں اس سال سے کم از کم جو ہے نا کافی ایک فرق واضح دیا جائے لوگوں کو. اور تیسری چیز جو مہنگائی میں قابو پانے کے لیے جو ہم مختلف قسم کے اقدام کیے جا رہے ہیں, چاہے فیڈرل حکومت کی سطح پر ہو یا پنجاب کی سطح پر ہو, اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22 سے 15% پر آ چکا ہے, مہنگائی 36% سے 5% پر آ چکی ہے, اور ہماری اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ 5,000 پوائنٹ سے بھی تجاوز کر چکی, جو کہ ریکارڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, جو تعلیم کی میں نے پہلے بات کی کہ وظائف دیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ اب وزیر اعلیٰ جس چیز کو لنک کر رہی ہیں اس کو, وہ کر رہی ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے, اور 1 کروڑ تک کے بلا سود قرضوں کی اسکیم لائی جا رہی ہے نوجوانوں کے لیے, تاکہ وہ کاروبار کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. تو میڈم یہ جو چھوٹے کاروباری افراد کو خوراک کے معیار کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے, یہ کون سی رہنمائی ہے؟ ہم نے اکثر لاہور میں بھی دیکھا ہے کہ ان کو فری میں جو ان کو وہ ٹرالیز وغیرہ دی گئی ہیں جس پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, پھر وہاں پہ ریٹ لسٹ بھی لگا ہوا ہے. تو وہ کچھ لوگوں سے میں نے پرسنلی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے منڈی سے سستا ملتا ہے, مہنگا ملتا ہے, لیکن یہ کہ آگے ہمیں سستا دینا پڑتا ہے. تو اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے. جی بالکل, اس طرح کی بہت ساری شکایات آئیں ہمارے پاس, ہم نے فیلڈ میں جا کر دیکھا. جو ریڑیاں ملی ہیں لوگوں کو, اور جو سہولت کاری کی بات کریں, بالکل ریڑی بازار بہت سارے اضلاع میں آ چکے ہیں, بڑے شہروں میں. مزید بھی ہم اس کو اوپر کام کریں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ویژن ہے, جس کا تعلق صفائی ستھرائی کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا بھی, جیسے ستھرا پنجاب کا بھی حال ہی میں انہوں نے پورے صوبے میں جو ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ لے کر آئی ہیں وہ, اور اس سے اب آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب کی صفائی ہوگی. بیسکلی جو ریڑیاں تھیں وہ پہلے جگہ جگہ سڑکوں پہ کھڑی ہوتی تھیں اور انکروچمنٹ کرتی تھیں, بہنگم کھڑی ہوتی تھی, راستے روکے ہوتے تھے, پھر خریدار بھی وہیں پہ سڑک پہ کھڑا ہو گیا, موٹر سائیکل کھڑا کر دیا, سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی, آدھی سڑک پوری انکروچ ہوئی ہوتی تھی. وہ خرید و فروخت کے ساتھ گزرنے والوں کو دقت, مسافروں کو دقت, گاڑیوں والوں کو دقت, وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے ایک انہوں نے بالکل سائڈ پہ جگہ بنائی جو فٹ پاتھ سے, جو وہیں پر انہی شہروں میں آئیڈینٹیفائی کر کے, اور ان کے اوپر ایک بالکل سیمیٹریکل ریڑیاں لگائیں, اور ان سیمیٹریکل ریڑیوں کے اوپر وہاں پر ایک ریڑی بازار قائم کیے گئے. جب ان کو وہاں شفٹ کیا گیا, جس سے صفائی ستھرائی کا کام, جس سے پھر ان کو میونسپل والے اٹھانے نہیں آتے. پہلے ہوتا تھا وہ کھڑے ہوتے تھے, میونسپل والے آتے تھے, وہ بھاگ جاتے تھے, تو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوتی تھی. بلکہ ان کو ایک باقاعدہ روزگار دے دیا گیا, ایک پراپر جگہ دے دی گئی. اور دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ ریٹ لسٹ کی بات کی کہ منڈی سے ان کو چیز مہنگی ملتی تھی اور بازاروں میں سستی بیچنی پڑتی تھی, تو وہ اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہمارے سامنے آئے. اس کے ریزالو کے لیے ہم بالکل یہ کریں گے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم منڈیوں کے اندر, ہمارا یہ خیال ہے کہ سپلائی چین مینجمنٹ کا مقصد ہی ہے کہ ہم منڈیوں میں درستگی لے کر آ سکیں, اور منڈیوں کے اندر جو ہے لوگوں کو جو چیز ہے جس دام ملے اس کے ساتھ باقاعدہ اس کو کیا جائے کہ ہم مڈل مین کا رول کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل منڈیوں کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں, تاکہ ہم چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کے اندر ایک سسٹینیبل کمی واقع کر سکیں. اور بالکل اب ہم نے اس چیز کے اوپر بھی آج کل ہم ڈے اینڈ نائٹ وی آر ورکنگ آن اٹ, کہ جو گیپ ہے منڈی کی قیمت کا, ریڑی کی قیمت کا, آکشن کی قیمت کا, اس کے اندر لوپ ہولز کیا ہیں, اور ہم اس چین کو سیمیٹریکل کیسے کر سکتے ہیں, کسی توازن میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں کہ اینڈ کنزیومر, کیونکہ وزیر اعلیٰ کا ایک ہی مشن ہے کہ ہمیں ان کا جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو چیز سستے داموں ملنی چاہیے, تو وہ ہماری کامیابی ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے یہ. تو میڈم لاسٹ پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, نسل ہے ہماری نئی, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل جی, میں بالکل کہوں گی کہ ان پنجاب کے نوجوانوں کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ یہ ایک بڑا ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور ایک بہت اچھا ایک چانس ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے دفتر میں کس طرح کی لیڈرشپ ملی ہے, اور ایسی وزیر اعلیٰ ملی ہیں جو ایک ماں کے روپ میں اس صوبے کے لیے سامنے آئی ہیں, اور جو نوجوانوں کے لیے خصوصی ایک دل میں جو ہے نا ایک پورا کارنر رکھتی ہیں, اور جس کا جو اپنے یہاں کے نوجوان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں, ہنرمند دیکھنا چاہتی ہیں, تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں, آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہیں, اور ITCT کے ذریعے
اور اسٹوڈنٹ اسکالرشپس کے ذریعے اور اسٹوڈنٹ جو بلا سود جو لون ہے کروڑ روپے کا جو لانچ کرنے جا رہی ہیں اور جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے ان کے ذریعے جو سی ایم کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں بالخصوص نوجوانوں کو فوکس کرتے ہوئے اس کا صریحاً یہ مقصد ہے کہ ایک معیاری زندگی آپ کی ضامن ہو پنجاب کے اندر رہتے ہوئے. اور نوجوان جو ہیں وہ اپنی وزیر اعلیٰ اپنی لیڈر مریم نواز شریف کے روپ میں اپنے آپ کو انشاءاللہ ترقی یافتہ بھی دیکھیں گے, تعلیم یافتہ بھی دیکھیں گے اور ہنر اور آگے بڑھتا پھولتا دیکھیں گے. اور یہی میرا نوجوانوں کو پیغام ہے کہ پہچانیے کہ آپ کو کون ہے جو آپ کے لیے آپ کی خاطر سوچ رہا ہے, جو آپ کے مستقبل کا ضامن ہے, جو اس کو اپنی ذمہ داری کہتی ہیں جو لیڈر. اور دوسری طرف دیکھیں کہ اور صوبوں میں کس طرح کے لیڈر ہیں جو خود کسی 3-4 جو سارے تعلیمی اداروں سے بار بار ایکسپیل ہوئے ہیں, ایک ادارے سے ایکسپیل, پھر دوسرے ادارے سے ایکسپیل, تیسرے ادارے سے ایکسپیل, اور ویژن دے رہے ہیں اپنے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو کہ بلوائی کرو, ڈنڈے مارو, گولیاں چلاؤ اور ہنگامہ اور فساد ڈالو اور آ کے دھرنے دو اور فساد کا حصہ بنو اور اس کو کیش حکومتی پیسے ان کو بانٹتے ہیں. اور ایک طرف وہ ماڈل بھی ہے, تو ایک طرف آپ کے لیے یہ ماڈل ہے کہ جہاں پہ آپ کے لیے گلوبل یونیورسٹیز کے کیمپسز لاہور میں لائے جا رہے ہیں. تو یہ اب آپ نے پہچاننا ہے, یہ آپ کا وقت ہے. تھینک یو.